ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اندر بھی یہ جذبات ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ احساسات ہیں، نہیں یہ احساسات ہمارے اندر نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ صرف داڑھی کا نام دین، صرف ٹوپیوں کا نام دین، صرف تسبیحوں کا نام دین، یاد رکھنا دین وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کیا ہے، دین وہ ہے جس کی تعلیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام ایک یہودی کے دروازے پہ چل کر کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو جابر کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہاری چوکھٹ پہ چل کے آیا ہوں کہ تم اس کی قرض کی مدت بڑھا دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے دروازے پر آئے، میں بڑا خوش نصیب ہوں، لیکن میں اب اس کی کوئی مدت نہیں بڑھا سکتا کیونکہ میں پہلے کئی بار ان کو مہلت دے چکا ہوں، مدت بڑھا چکا ہوں، اب میں مزید ان کو کوئی مدت اور مہلت نہیں دوں گا۔ سرکار نے فرمایا ایک کام کرو، میرے کہنے پہ مہلت دے دو، اگر یہ قرض اب نہیں دے گا تو ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس کا قرضہ چکا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں اب میں کوئی مہلت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے سے واپس آ گئے، واپس لوٹے، اس نے نہیں مانا سرکار کی بات۔ حضرت جابر کا چہرہ اتر گیا، چہرہ چھوٹا چھوٹا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام اب گھر نہیں گئے، ان کے باغ میں گئے۔ سرکار میں کیا کروں؟ سرکار فرماتے ہیں ایک بار میں اکیلے جاتا ہوں اور دوسری مرتبہ میرے اور آپ کے آقا پھر اس یہودی کے دروازے پر چل کر گئے۔ مسلمانوں کیا یہ سنت نہیں ہے کہ کسی کے دروازے پہ چل کر کے جانا، کسی کی مشکل کشائی کے لیے، کسی کی حاجت روائی کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں، بولو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں مسلمان مشکل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن کیا کبھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی تکلیف دور کر دیں، ہم اس کی مشکل دور کر دیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم ریاکار ہو گئے، ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم منافقت کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے جیتے تو ہم ان رات کی تنہائیوں میں جو لوگ سردیوں میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، خاموشی میں جا کے ان کے وجود پہ کمبل ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے لیے جی رہے ہوتے ہیں تو راستے میں پڑے رہنے والے فقیروں کے پاس بیٹھ کر ہم انہیں کھانا کھلا دیتے، لیکن ہم یہ سب کام کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم نے تو کام وہاں کرنا ہے جہاں ہماری تصویریں چھپی ہیں، ہم نے تو یہ کام وہاں کرنا ہے جہاں ہمارے نام کے نعرے لگنا ہے، ہم نے تو یہ کام وہاں کرنا ہے جہاں میں سیٹ صاحب کہہ کے پکارا جانا ہے۔ مگر یاد رکھنا تصویریں چھپانے کے لیے کرو گے، سیٹ صاحب کہلانے کے لیے کرو گے اور نعرے لگوانوں کے لیے کرو گے، اللہ کہے گا جس کے لیے کیا تھا وہی سب دے دیا، یہاں کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے لیے کرو گے تو پھر سیٹ صاحب تمہیں وہاں کہہ کے پکارا جائے گا، اعزازات وہاں دیے جائیں گے، انعامات وہاں دیے جائیں گے۔ ہاں قوم کی بیٹیاں اب بھی ایسی جو کسی سیٹ صاحب کا انتظار کر رہی ہے کہ اس کی مدد آئے گی تو میری شادی ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہوگا۔ کیا ہم سمو لگن کو فروغ دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموشی سے ایک ایک شادی یہ کہہ کر کے نپٹا دیں کہ ہم نہیں کر رہے کوئی اور کر رہے ہیں؟ اجتماعی شادیاں ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں، میں خود بھی کرتا ہوں، لیکن کہیں مجھے یہ درد ضرور ہے کہ اجتماعی شادیوں کے یا سمو لگن کے نام پر ہم جن دولہا دلہنوں کو قریب کہہ کے بٹھاتے ہیں، سہرے کا بوجھ ان کا گردن اتنا نہیں جھکاتا جتنا غربت کا تانا ان کا بوجھ جھکا دیتا ہے۔ تو جب ہم اپنی جیب سے اپنے پیسے سے کسی کی شادی کر رہے ہیں تو اسٹیج پر ان کو غریب بنا کر بٹھانے سے بہتر یہ تھا کہ ان کو وہ رقم دے دی جاتی اور کہا کہ جاؤ چپ چھپا کر کے اس طرح شادی کر لو کہ ہم نہیں کروا رہے تم خود کر رہے، تو اس میں اجر اور بڑھ جاتا، اس میں صلہ اور بڑھ جاتا۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں سے دیکھیے اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے، الا ماشاءاللہ، کہیں نہ کہیں ہم ریاکار ہو رہے ہیں، منافق ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ سوچو گے نا اس طرح چھپا کر کے دوں گا تو پھر میرے نام کا کیا؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر جس دن چھپا کے نیکی کرنے والے ہو جاؤ گے، دکھا کر اتنی عزت نہیں ملتی جتنی چھپا کر عزت۔
اس لیے کہ دکھا کر عزت ہم کماتے ہیں، ہم تشہیر اپنی کر رہے ہیں تو ہم اپنی تشہیر کریں گے تو اپنی طاقت کے مطابق کریں گے، اور اللہ ہماری تشہیر کرے گا تو اپنی شان کے مطابق کرے گا۔ اللہ کرے گا تو اپنی شان، اس لیے کہیں تو ہم اللہ کے لیے کریں، کچھ تو اللہ کے لیے کریں۔ تو بات دور نہ نکلے، جلدی جلدی سے چلتے ہیں کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار میں خود جاتا ہوں اور اس سے بات کرتا ہوں، گئے حضور دوبارہ، اور دوبارہ گئے تو اس نے دوبارہ بھی انکار کر دیا۔ المختصر یہ کہ حضور باغ میں واپس آئے اور چاہتے تھے کہ اب اگر میں اپنے گھر چلا جاؤں گا تو جابر بہت پریشان ہو جائے گا، تو حضور علیہ السلام اپنے گھر بھی نہیں گئے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کیلولا کا وقت آ گیا تو حضرت جابر کے باغ کے اندر ایک اوٹا تھا، چبوترا، اسی ایک درخت کے نیچے وہ چبوترا تھا، اسی چبوترے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی چادر بچھائی اور ہاتھ کا تکیہ بنایا اور حضور علیہ السلام لیٹ گئے۔ قربان جائیں، کونین کے مالک ہیں، مالک جنت ہے، اور زندگی کی شان کیا ہے کہ چادر بچھا دیتے ہیں اور ہاتھ کا تکیہ بنا کر وہیں پر سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنا حال تو یہ ہے کہ نرم گدوں کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی، اور وہاں ہاتھ کا تکیہ ہے اور چادر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے، لیکن سونے کے درمیان صحابہ نے ایک معجزہ دیکھا کہ چونکہ دوپہر ڈھلتی جا رہی تھی اور جہاں سایہ تھا وہاں سایہ ختم ہوتا جا رہا تھا، قریب تھا کہ حضور کے پیروں پر دھوپ آنا شروع ہو جاتی حالت نیند میں۔ صحابہ نے دیکھا درخت نے بڑھ کر اپنی ٹہنی کو بڑھا دیا، درخت نے بڑھ کر اپنی ٹہنی کو بڑھا دیا، اور اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت جابر نے کہا حضور اب کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اب کچھ نہیں ہوگا، ایک کام کرتے ہیں، تیری کھجوریں توڑتے ہیں، تیری کھجوریں توڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ اتنی کھجوریں نہیں ہیں کہ اس کو قرض دیا جا سکے۔ آقا فرماتے ہیں تو ٹوکرا لے کر چل، توڑنے کا کام میں کروں گا۔ جابر سمجھ گئے کہ آج کوئی معجزہ پھر آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گا۔ جابر ٹوکریاں لے کر چلتے رہے، حضور کھجوریں توڑتے رہے حتیٰ کہ کھجوریں ٹوٹتی رہی اور ٹوکرا بھرتا رہا، کئی ٹوکرے بھر گئے، اور پھر سرکار نے فرمایا موج لے کتنا ہے اس کا قرض؟ جابر کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم درختوں پہ کھجوریں اتنی نہیں تھی، لیکن جب وہ کھجوریں تولی گئی تو اس کو دے کر بھی میری کھجوریں بچ گئی۔ یہ غریب نوازی کا انداز ہے۔ اب آپ یہی جلوہ غریب نواز کی زندگی میں پھر دیکھیے کیسے انہوں نے اپنے نانا کی سنت پہ عمل کیا۔ اتفاق سے وہاں بھی باغ کا اور کھیت کا معاملہ ہے، اور یہاں بھی کھیت کا معاملہ۔ ہوا یہ تھا کہ سرکار غریب نواز کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور ان کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت شمس الدین التمش۔ شمس الدین التمش جو ہے وہ بادشاہ تھے، بادشاہ، اور اتنے متقی اور پرہیزگار تھے حضرت شمس الدین التمش کہ اللہ اکبر۔ شمس الدین التمش کو حضرت بابا قطب نے خلافت و اجازت دی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی اس بادشاہ کی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی، کبھی عصر کے پہلے کی سنت غیر موقعہ بھی نہیں چھوٹی، کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی۔ بہت بڑا بادشاہ اور اتنا متقی پرہیزگار کہ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی نے خلافت دی۔ تو چونکہ ان کی حکومت تھی اور حکومت کی وجہ سے معاملہ یہ تھا کہ کسانوں پر ٹیکس بڑھ رہا تھا، تو ایک کسان غریب نواز کے پاس آیا، سرکار غریب نواز کے پاس، کہنے لگا سرکار آپ کے مریدوں کا مرید ہے التمش، اور اس کے کارندوں نے مجھ پہ ٹیکس بڑھا دیا ہے اور اتنا میں بھر نہیں سکتا، تو آپ کی سفارش کی وجہ سے میرا ٹیکس کم ہو سکتا ہے، تو تھوڑا سا آپ میری سفارش کر دیں۔ غریب نواز خط بھی لکھ سکتے تھے نا، لیکن فرمایا چلو چل کر میں بات کرتا ہوں۔ یہ چلو کی ادا کہاں سے سیکھی؟ حضرت جابر کے ساتھ حضور خود چل کر گئے تھے، حضرت جابر کے ساتھ حضور علیہ السلام خود چل کر گئے تھے۔ غریب نواز نے جو دل جیتے ہیں،
اس بنیاد پر جیتے ہیں، ادائے مصطفیٰ کو اپنانے کی بنیاد پر جیتے ہیں۔ آج ہم دل جیتنے کا ہنر بھول گئے، دل جیتنے کا فن بھول گئے، اور یاد رکھنا کسی بھی نیکی پر وہ ثواب نہیں ملتا جو دل خوش کرنے پر ثواب ملتا ہے، جو دلوں کی خوشی کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے، بلکہ اللہ اکبر، حج کا اجر پیچھے ہے، دلوں کے خوش کرنے کا اجر آگے ہے۔ دل خوش کرنا سیکھو، دل خوش کرنا سیکھو، پھر دیکھو قدرت تمہیں کیسا نوازتی ہے، قدرت کیسے عطا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک کسان غریب اجنبی، اس سے نہ کوئی جان ہے نہ کوئی پہچان ہے، لیکن فرماتے چل، اور پھر سرکار غریب نواز اجمیر معلیٰ سے دلی کا سفر طے کرتے ہیں۔ اجمیر شریف سے دلی کا سفر، آج بھی اجمیر شریف سے دلی کا سفر تیز رفتار کاروں سے 3 گھنٹے سے کم کا نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت ہائی وے بن چکا ہے، پھر بھی 3 گھنٹے سے کم کا نہیں ہے، اور اس دور میں گھوڑے پر، کچر پر، اونٹوں پر سفر تھا، اور وہ بھی گرمی، سردی، بارش، یہ سب چیزیں، لیکن قربان جائیں گئے